رات کی تاریکی میں ایک بوڑھا مورخ پرانی کتابوں کے ڈھیر میں جھکا ہوا ایک راز تک پہنچ چکا تھا۔ ایک ایسا راز جو صدیوں سے مندروں کے گھنٹیوں میں چھپا، ویدوں کے اشلوکوں میں پوشیدہ اور تاریخ کے دھندلے اوراق پر گرد کی تہہ کے نیچے دفن تھا۔ کہتے ہیں ہر قوم کا سلسلہ کسی نہ کسی پیغمبر حق سے جڑتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ تک، اور سلیمان علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ راز رہا ہے کہ ہندو کس نبی کی اولاد ہے؟ کیا وہ بھی آدم کے انہی سچائیوں کے وارث ہیں؟ کیا ان کی قدیم کتابوں میں نوح کی یاد چھپی ہوئی ہے، یا کہیں سلیمان کی حکومت کا عکس نظر آ رہا ہے، یا قطب آسمانی اور ویدوں میں ایک بہت پراسرار مماثلت موجود ہے؟ نام مختلف اور قصے ایک جیسے، بس پیغام کبھی تعریف کے دھند میں کھو گیا۔ مورخ کا قلم کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک ایسا ربط پا لیا جو اگر سامنے آ گیا تو دیوار مذہب کے دونوں طرف سوال اٹھیں گے۔ کیا بھارت کی سرزمین میں کبھی احلامی روشنی اتری تھی؟ کیا کشن کسی نبی کی یاد کا محارب ہے؟ کیا رام کسی اصل پیغام کا بدل ہے؟ کون تھا وہ پیغمبر جس کا سایہ صدیوں تک اس دھرتی پر رہا مگر نام بدلتا گیا؟ یہ صرف تاریخ نہیں، ایک چھپا ہوا سلسلہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجے، تو پھر اس قوم میں کون آیا؟ بس پردہ اٹھنے لگا ہے۔ اصلی داستان اب شروع ہے کہ ہندو کس نبی کی اولاد ہیں۔ اسلام، یہودیت، مسیحیت اور دیگر ابراہیمی مذاہب میں انسانیت کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، لیکن دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والی اقوام کا نسب مختلف طریقوں سے محفوظ رہا ہے۔ اسی حوالے سے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہندو کس نبی کی اولاد ہیں؟ کیا ان کا تعلق کسی نبی سے ملتا ہے؟ اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اسلام کے مطابق تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہٰذا ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی سب کی اصل ایک ہی ہے، لیکن مخصوص نسلیں، قومیں یا خطے کسی نبی کی طرف نسبت رکھتی ہیں۔ اس کا جواب تاریخی اور جغرافی تحقیق سے ملتا ہے، نہ کہ ہر بار مذہبی نحسوس سے۔ اسلامی اور دیگر تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل سے سامی قومیں، عرب، یہودی، آشوری، اور حام کی نسل سے افریقی اور جنوبی اقوام، اور یافس کی نسل سے ترک، چینی، روسی، ایرانی، وسط ایشیا۔ محققین کے مطابق دنیا کے زیادہ تر خطے انہی 3 نسلیں شاخوں سے آباد ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بھارت کی آبادی اور ہندو کس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہندوستان ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کی سرزمین ہے۔ یہاں 3 بڑے نسلی گروہ آباد ہیں: دراوڑی، آریہ، تپتی، برمی نسلیں۔ ان میں سے آریہ قوم وسط ایشیا سے آئی، جو تاریخ کے مطابق یافس کی نسل سے جڑی ہوئی ہے۔ کئی محققین کہتے ہیں کہ بھارتی آریہ نسل کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس سے ہے، یعنی ہندو قوم کا ایک بڑا حصہ یافس کی نسل سے نکلتا ہے، جیسا کہ ترک، ایرانی، افغانی اور وسط ایشیائی قومیں۔ اسلام میں یہ بات واضح ہے کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی تو بھیجا گیا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیں ہم سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ نے نبی بھیجے، لیکن قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہندو فلاں نبی کی اولاد ہے، یہ کوئی یقینی یا قطعی بات نہیں، لیکن عمومی تحقیق کے مطابق ہندو نسل کا تعلق نوح علیہ السلام کی اولاد یافس سے جڑا تھا۔ یہ سوال بھی اکثر اٹھایا جاتا ہے، کیا رام، کشن، بدھ یا دیگر شخصیات نبی تھے؟ اسلامی علماء کے مطابق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، کیونکہ نہ قرآن میں ان کا ذکر ہے نہ حدیث میں، لیکن یہ ممکن ضرور ہے کہ ان علاقوں میں اللہ کے نبی آئے ہوں اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تعلیمات بگڑ کر مختلف کہانیوں اور مذاہب میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اخلاقی تعلیمات میں مماثلت دکھائی گئی ہے۔ ہندو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پوری انسانیت کی طرح تاریخی اعتبار سے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے جوڑا جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں، لہٰذا ہندوستان میں بھی، مگر ہمیں معلوم نہیں کہ وہ نبی کون تھے، اس لیے کسی مخصوص نام کا دعویٰ کرنا درست نہیں۔
اسلام سب قوموں کو ایک انسانی خاندان مانتا ہے، کسی قوم یا مذہب کی توہین نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی اصل ایک ہے، فرق صرف زبان، قوم، ثقافت اور مذہب کا ہے۔ اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ انسانیت ایک خاندان ہے اور اس خاندان کا پہلا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اگر آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل کے آئیکن کو پریس کریں، اچھا سا کامنٹ دیں اور لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔